کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، جزر رضا کسی کو یہ عزت نہیں ملی، ہم کو کہیں بھی مہر صداقت نہیں ملی۔ خیبر کے در کو پھول کی صورت توڑ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ پہلی محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ اس وقت حسینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ پیغام کربلا، اس حوالے سے مسلسل یہ پروگرام حسینی چینل پر نشر کیے جاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہی جاری رہیں گے۔ تو آج پروگرام پیغام کربلا میں جو ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرانا چاہیں گے۔ عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے واقع کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب رضوان حسن صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو نہو پیش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ یہ پیغام کربلا کے عنوان سے یہ جو پروگرام حسینی چینل پر مسلسل اس کا ذکر ہوتا ہے اور مختلف علماء کرام یہاں پر آ کے گفتگو کرتے ہیں، تو آج اس پروگرام کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے اور اس میں سب سے پہلے تو ہم چلیں گے علی جناب رضوان حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک نغمہ پیش فرمائیں۔ آ گیا ماہ اذان بس غم بنانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، کربلا کی داستان غم سنانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، فاطمہ اب آئیں گی گھر میں تیرے اہل اذان، فاطمہ اب آئیں گی گھر میں تیرے اہل اذان، اپنے اشکوں سے آزاد خانہ سجانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، بچھ گیا فرش اعزاں انصار سرور آ گئے، بچھ گیا فرش اعزاں انصار سرور آ گئے، ہوگا اب ذکر اعزاں سب کو رلانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، بعد مجلس فاطمہ رو رو کے دیتی ہے دعا، بعد مجلس فاطمہ رو رو کے دیتی ہے دعا، تم کو اے اہل اذان یہ غم منانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، آج بھی پیاسی سکینہ کے ہیں غازی منتظر، آج بھی
پیاسی سکینہ کے ہے غازی منتظر، ہاتھ میں ماشکیزہ ہے پانی پلانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، توخ ماتم کر رہا تھا عابد دلگیر کا، توخ ماتم کر رہا تھا عابد دلگیر کا، پاؤں میں زنجیر تھی نوحہ سنانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، حرملا نے کر دیے ایک تیر سے دونوں شہید، حرملا نے کر دیے ایک تیر سے دونوں شہید، تھی نماز زندہ ناز غر مسکرانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، لاش پر اکبر کی لیلا کے تھے رو رو کے بین، لاش پر اکبر کی لیلا کے تھے یہ رو رو کے بین، میں نے پالا تھا تمہیں دولہا بنانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، لگ چکی ہے آگ خیموں میں اٹھو سجاد اب، لگ چکی ہے آگ خیموں میں اٹھو سجاد اب، ہے پھوپھی زندہ بھی تم کو بچانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، شین قاسم سے کہا تم ہو نشانی بھائی کی، شین قاسم سے کہا تم ہو نشانی بھائی کی، کس طرح تم سے کہوں میدان میں جانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، کربلا یہ درسگاہ حضرت شبیر ہے، کربلا یہ درسگاہ حضرت شبیر ہے، سر چڑھاتے ہیں یہاں کعبہ بنانے کے لیے، آ گیا ماہ اذان بس غم منانے کے لیے، سن کے نوحے کی صدا اشکوں نے بہہ کر یہ کہا، سن کے نوحے کی صدا اشکوں نے بہہ کر یہ کہا، ہم چلے رومال زہرا کو بسانے کے لیے، آ گیا
ماہ آذان بس غم منانے کے لیے سرزمین لکھنؤ تیرا وطن ہے ذوالفقار، سرزمین لکھنؤ تیرا وطن ہے ذوالفقار، زندگی تجھ کو ملی آنسو بہانے کے لیے، آ گیا ماہ آذان بس غم منانے کے لیے، آ گیا ماہ آذان بس غم منانے کے تو یہ تو تھے عالی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے. اب اپنے عالم دین کی خدمت میں چلیں گے. تو ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب، جیسا کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، وہ جگہ جگہ پہ مجالس کا سلسلہ ہے، ماتم کا سلسلہ ہے، کیونکہ بھئی سال بھر انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ مولا کب تشریف لا رہے ہیں. تو آج پہلی محرم ہے، عزاخانے سجا دیے گئے ہیں، جگہ جگہ پر ماتم کا سلسلہ ہے، مجلسوں کا سلسلہ ہے، اور یہ تو شیعان حیدر قرار کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی، یعنی کہ اگر باہر ہوتے ہیں، کسی دوسرے وطن میں ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وطن میں پہنچیں، اس لیے کہ مولا کا غم منانا ہے ہمیں. تو کربلا کے حوالے سے قربانی کی یاد جو منائی جاتی ہے مولانا صاحب، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھئی بقرعید میں بھی قربانی کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو قربانی کی یاد کیوں منائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے ہمارا سوال ہے آپ سے. دیکھیے، قربانی کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی رضوان بھائی، وہ بقرعید کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ذریعے سے جو قربانی ایک خواب دکھایا گیا جناب ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کی یاد. لیکن یہ کہ پروردگار عالم نے ان کے بیٹے جناب اسماعیل کو بچا لیا اور اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا. یہ چیز ہمیں آپ کو قرآن میں ملتی ہے کہ بھئی انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے. حالانکہ خواب کی بات تھی، لوگ یہ سوچتے کہ بھئی جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، وہ اپنا دیکھتے، وہ نہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا ہے، منظور ماذا ترا، تمہاری نگاہ میں کیسا ہے، صابرین میں پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قربانی پیجیے، آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کریے. اور یہ قربانی جو جناب اسماعیل کے حوالے سے جناب ابراہیم نے دی، بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور بہت بڑی قربانی ہے. بیٹا نہیں رہا تو پھر کیا ہے، اور وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے تمنا کی کہ بھی ایک بیٹا بڑھاپے میں دعا کی اور اس کے بعد یہ بیٹا ملا اور پھر قربان کا. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہے، اس کی قربانی جو ہے اسے آپ اللہ کی راہ میں قربان پیش کر دیے. بے شک، اور باقی نتیجہ دینے والا تو وہ ہے، وہ خدا ہے. بے شک بے شک. چھری کے نیچے سے جناب اسماعیل بچ گئے، ایک دمبا آ گیا جی. اور اس کے پہلے والے واقعات کے جناب ابراہیم آنکھیں باندھے ہوئے ہیں اور بیٹے کے پیر باندھی ہیں کہ تڑپے نہیں ہو، مجھے احساس نہ ہو. بھائی باپ بیٹا کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اب یہ سب چیزیں الگ ہیں. لیکن جب انہوں نے پٹی کھولی، دیکھا کہ جناب اسماعیل کھڑے ہوئے سامنے، تو جناب ابراہیم کو فوراً احساس ہوا کہ کیا میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو فوراً وہاں سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. ہم نے گویا خواب میں یہی دکھایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. انہوں نے چھری رکھ دی، ہے نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، انہوں نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا. اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ ماں نے دیکھا اور اس کے بعد نشانی ہوئی، یہ سب چیزیں. پھر اس کا روئیں گائیں کہ بھئی یہ کیا ہے اور کیسے اگر میرا بیٹا مر جاتا. وہ ایک الگ مسائل ہے. لیکن قربانی پیش کی، اور یہ قربانی جناب ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد ایسی پیش کی کہ آج تک دنیا کا تمام مسلمان اس قربانی کی یاد کو بے شک مناتا ہے.
قربانی کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے، ہمیں اس بات کا سبق مل جائے، ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. جی جو بھی قیمتی چیز ہے. تب اولاد سب سے قیمتی تھی، وہی مانگ لی گئی اور پھر اس نے اس کو بچا لیا. اور ہم لوگ ہر سال اس کی یاد مناتے. ہم لوگ یہاں مطلب مکے سے دور ہیں، حج کے اوپر مسجد نہیں گئے ہیں، تو ہم یہاں پہ ایک خاندان میں ایک گھر میں 10 لوگ مل کے اپنا ایک قربانی، لیکن وہاں پہ جو حاجی گیا ہے ہر ایک کو الگ الگ قربانی پیش کرنا. تو قربانی کی یاد منانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورے واقعات کا علم ہوتا ہے اور ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں. اب رہ گئی بات امام حسین کی قربانی، جس کا گویا قرآن میں اشارہ بھی ہے. علماء بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا. بے شک اسماعیل کی قربانی کو اب اس ذبح عظیم کو سمجھنا پڑے گا کیا ہے. ذبح عظیم یہ ہے کہ ایک بڑی قربانی میں ہم نے اس کو بدل دیا، عظمت والی قربانی، عظیم قربانی میں ہم نے اس کو بدل دیا. اور وہ قربانی ہمیں اور آپ کو کربلا میں امام حسین کے حوالے سے ملتی ہے. اچھا. وہاں جناب ابراہیم صرف اپنے ایک بیٹے کو قربان کر رہے تھے، اور یہاں جوان بیٹا بھی ہے اور ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. بے شک. اور ایک بیٹا وہ ہے جو بے مقلع چادر اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کو دیے ہوئے دیار بے دیار. تو یہ 2-3 طرح کی قربانیاں ہمیں آپ کربلا میں حوالے سے ملتی ہیں. اور پھر یہ قربانی اس لیے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ امام حسین صرف اپنے بیٹوں کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، اپنے بھانجوں کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کی بھی قربانی دے رہے ہیں. جناب قاسم، جناب ابو بکر، سب کو قربان کر رہے ہیں اور اسلام کو بچا رہے ہیں. اب اپنے بھائیوں کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے دوست احباب کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اس حبیب کی بھی قربانی دے رہے ہیں جس کو خط لکھ کے بلایا اور رجل فقیہ ہے جو، تاکہ مذہب اسلام، تاکہ شریعت اسلام بچ جائے. اور یہی آپ نے مدینے سے نکلتے وقت کہا کہ میں اپنے جد کی شریعت کو بچانے کے لیے، یعنی میں اپنے جد کی جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، اس کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. تو میرا جو سفر ہے وہ اکثر بعض جگہوں پر لوگ اعتراض کر دیتے کہ امام حسین اسلام جنگ کے لیے نکلے، تو ان کو بتا دینا یہ ضروری ہے کہ بھئی جو جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے جاتا ہے، جوانوں کو لے جائے. ہاں، وہ بچوں کو نہ لے جائے، ایسے لوگوں کو لے جائے جو بہادر ہوں کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. بہادر لوگ ان کے پاس ہیں. جناب مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیج دیا. خود کربلا میں ہم دیکھیں تو جناب ابو الفضل عباس. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ان کا غلط ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ جو ہیں اپنی جو جد کی امت ہے اس کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اور پھر انہوں نے خود فرمایا تھا چلتے وقت، یہ 28 رجب کو جب امام حسین السلام نے مدینہ چھوڑا تھا تو فرمایا تھا کہ بھئی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ میں برائی کو روکنے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس میں اسلام ہے، تو اسلام کو بچانے کے لیے نکل لیتے. اور پھر حج کو عمرے سے بدلا اور پھر 2 محرم کو والد کربلا پہنچے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جو حالات ہیں جس طرح سے، تو صاف یہ بات انہوں نے وضاحت کے طور پر کہہ دی تھی کہ بھئی میں تو اپنی جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جی فرمائیں آپ. اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ جو آپ نے بات بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، اچھے کاموں کی طرف. اب اچھا کام کیا ہے؟ اچھا کام کیا ہے کہ تمہارے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بچانے کے لیے تم اپنا سب کچھ نیچاور کرو. ہاں، قربان کر دو، سب کچھ قربان، راہ خدا کے لیے، راہ اسلام کے لیے. اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا. اور شاید اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ تم نیکی اور تقوی والوں میں تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تعاون نہ کرو بالاسم والعدوان، برائیوں میں اور جو خرابیاں ہیں، ظلم و زیادتیاں ہیں، اس میں تم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، سورہ مائدہ میں یہ بات ہم لوگوں کو ملتی. سورہ مائدہ میں ان اللہ شدید اللہ سخت عذاب دینے والا، وہ عقاب میں سزا دینے میں جو ہے شدید ہے.
اب جب نیکی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، برائیوں سے روکا، اور یہی بات جگہ جگہ جتنے خطبے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے وہاں تک یا نکلتے وقت جو بھی ہے آپ دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف نہیں ہے برائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جد کی جو امت یعنی محمدی اسلام محمدی جسے کہتے ہیں، محمد صاحب نے جو اسلام پہنچایا، جو نیکیوں کی ہدایت کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا، اس میں چونکہ تبدیلیاں آ رہی تھیں، جی حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، ہاں حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، اور خود امام حسین جن کے لیے خود جناب رسول خدا نے کہا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے، حسین منی وانا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب گویا امام حسین کی اس وقت زیادہ ذمہ داری ہو گئی کہ اپنے جد کی امت کو بچائیں، ہاں اس کے لیے ان کو قربانی دینا پڑے گی، اور وہ تیار تھے، اور وہ تیار تھے کہ ٹھیک ہے سب کچھ لوٹ جائے، بھائی بہن بھتیجے سب کچھ، مگر مجھے اپنے نانا کے جو دین ہے اس کو بچانا ہے، اور خدا کا جو ایک میسج ہے، یعنی خدا کا جو ایک پیغام ہے، جس طرح خدا نے ہم لوگوں کو ایک راہ دکھائی تو ہم لوگوں کو اس کو بچانا ہے، کیونکہ جو آگے چل کے اگر آپ دیکھیں یہ یزید ہے، وہ جس طرح سے ظلم و ستم کر رہا تھا اور اسلام کے اندر اس نے اختلافات پیدا کروا دیے تھے اور اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ، تو امام حسین اسلام اسی لیے نکلے تھے، اسی لیے نکلے، اور اب آپ کہ ہم اصلی اسلام جو اس کو بچائیں گے ہم، ہاں وہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو مٹا کے، ان کو قتل کر کے، ان کا خون بہا کے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کے گھر کی عورتوں کی تشہیر کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ظاہر کریں گے کہ یہ کچھ اور تھے اور ہم کچھ اور، میری بات کچھ اور ہے، ان کی بات کچھ اور، لیکن چونکہ حق کے اوپر قربانی دی ہے، بے شک بے شک، آپ دیکھیں کہ آج یزید کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، نام کوئی رکھتا نہیں، لیکن امام حسین کا چرچا جگہ جگہ پوری دنیا میں، بے شک ہر جگہ نام حسین ہو رہا ہے، ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ دنیا کا ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ہم لوگوں گھروں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک بچے کا کوئی نام رکھ دیا گیا، خاندان میں کسی بچے کا نام ہے تو اب وہ نام دوسرے بچے کا نہیں رکھتے، کوئی شہر ہے، کوئی کوچہ ہے، کوئی گلی ہے، ایک نام رکھ دیا گیا تو اب دوسرا اس نام کو نہیں رکھ سکتا، لیکن امام حسین کی ذات اقدس ہوا ہے یا ان کے ساتھ قربان ہونے والے وہ لوگ ہیں، جناب عباس کو لے لیے، آپ دیکھیں گے تو نہ معلوم کتنے نام عباس کے ساتھ جڑے ہوئے، ہاں جڑے ہوئے، بے شک گویا نسبت ادھر، بے شک امام حسین کے نام سے کتنے نام جڑے ہوئے ہیں اور سب جاننے دیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ پوچھیں کربلا کہاں ہے تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ کربلا عراق، بے شک بے شک، لیکن کربلا کو کچھ اس طرح سے اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کے ساتھ امام حسین نے تعمیر کی کربلا کہ آج اس کربلا کے نام سے آپ کسی جگہ چلے جائیں، ہاں پوچھ لیں کہ کربلا کہاں ہے، کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں اپنے آپ بتا دیں تو وہ بتا دے گا، یہ ہے تاثیر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی، یہ انہوں نے جو جس لیے قربانی دی گویا اس کا جو ہے پوری تاثیر ہے، بے شک بے شک، جی اور پھر جیسے آج پہلی محرم ہے، ہم لوگ اس دن سے مالیہ ابھی 10 دن 15 دن یا مہینہ پر پہلے چلے جائیں تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے امام باڑوں کو، اپنے گھروں کو چونا لگوا رہے ہیں، صفائی ستھرائی کروا رہے ہیں، اس کو باقاعدہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو بہت میرے خیال سے 6-7-8 سال پہلے میرے کان تک یہ آئی کہ وہ پانی سے اپنی کھڑکیاں دیواریں وہ سب دھو رہے تھے، یہی شیش محل کی بات ہے، ادھر میں کسی کام سے گیا ہوا تھا شیش محل اپنے، تو ان کے کسی دوست نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی حسین صاحب، کیا کر رہے ہیں، یا اور کوئی نام تھا ان کا، تو ان کا کیا کر رہے ہیں بھائی، دوست احباب میں جیسے ہوتا ہے، تو ان کا جملہ مجھے ہر وقت جو ہے یاد رہتا ہے، فوراً انہوں نے کہا کہ میرے یہاں کربلا سے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں، دھلائی کا، وہ پاک و طاہر ہے، ہم اپنے گھر کو بھی پاک و صاف کر رہے ہیں، ان کے استقبال کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لوگ کب سے لوگ اہتمام کرنے لگتے ہیں کہ بھئی
پہلے سے باقاعدہ سا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے پہلی محرم ہے، اگر آپ دیکھیں تو بھائی لوگ زریاں خریدتے ہیں، تازے خریدتے ہیں، گھر میں رکھے جاتے ہیں وہ، اور پھر ماتم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے اگر مان لیجیے یہاں سلطان المدارس کے سامنے کھڑے ہوں، مطلب چاند رات سے کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے مان لیجیے، اور زیادہ نہیں مطلب 9 محرم تک نہ جا بھی جائیں، 1-2 دن بھی دیکھیں، یہ تو آپ دیکھیں گے 9 محرم تک کتنے لوگ غیر شیعہ ہیں مگر وہ عزاداری کرتے ہیں، جو زریوں کو کس طرح سے احترام کے ساتھ لے کے وہاں سے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہاں آقا حسین کی شبیہ مل جائے گی، اسے لے کے دور دور تک جا رہے ہیں، لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ان کو عقیدت ہے. بے شک بے شک، بالکل. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کسی خاص وجہ سے امام حسین نے اپنا بھرا گھر لوٹا دیا. اس کی یاد منانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی قربانی دینے کا ایک سلیقہ آ جائے. ہم اس سلیقے کے ساتھ، اور امام حسین کی یاد کے بارے میں ایک واقعہ جو ملتا ہے، آپ دیکھیں یوں تو آپ دیکھیں گھروں میں کالے قالین بچھے ہوئے ہیں، کالے پردے پڑے ہوئے ہیں، جھنڈے کالے لوگ گھروں میں لگا دیتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر کالے کالے بینر، اور معصومین کے اقوال، قرآن کی آیتوں کے ترجمے، یہ سب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اگر ہم نے پڑھ کے ہی کچھ سیکھ لیا، ہاں بے شک، تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس میں یہاں سے آپ کو روکنا چاہوں گا جناب، اس کے بعد میں آخری پیغام کے لیے آپ کے پاس ایک بار پھر سے آؤں گا. اس وقت ہم چل رہے ہیں آری جناب رضوان حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک نوحہ اور ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں. عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، شہادت خود پکار اٹھی کہ ہاں یہ ہے کربلائی مہندی. عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی. ہے سارا گھر کربلا کے بن میں، دعائے صغرا کیے وطن میں. ہے سارا گھر کربلا کے بن میں، دعائے صغرا کیے وطن میں. ارے لگے کسی کی نظر نہ یارا، لگائے جب میرا بھائی مہندی. عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی. جہاں کی دلہن وہیں کا دولہا، کہ یہ ہے تطہیر کا گھرانہ. جہاں کی دلہن وہیں کا دولہا، کہ یہ ہے تطہیر کا گھرانہ. یہ سین زہرا کا ہے تقاضا، قدم نہ رکھے پرائی مہندی. عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی.
حسن کی بیوہ نے خود دلہن کی بھری ہے اشکوں سے مانگ آ کر، حسن کی بیوہ نے خود دلہن کی بھری ہے اشکوں سے مانگ آ کر، سکینہ نے ننھی انگلیوں سے بڑی بہن کو لگائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، حسین قاسم سے کہہ رہے ہیں وطن میں صغرا کو نیک بھیجو، حسین قاسم سے کہہ رہے ہیں وطن میں صغرا کو نیک بھیجو، لکھو کہ پردیس آ کے ہم نے لہو سے اپنے کھلائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، دلہن کے آنچل میں لیلا ستارے اشکوں کے ٹاک دینا، دلہن کے آنچل میں لیلا ستارے اشکوں کے ٹاک دینا، کہ دو گھڑی کے لیے رچی ہے شہادتوں میں نہائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، کہاں ہے عباس کو بلاؤ شجاعتوں کا حصار کر دے، کہاں ہے عباس کو بلاؤ شجاعتوں کا حصار کر دے، پڑے نہ رن میں اجل کا سایہ نہ کر سکے بے وفائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، مہا کلیجہ ہوا تھا ٹکڑے یہاں پہ ہے جسم پارا پارا، مہا کلیجہ ہوا تھا ٹکڑے یہاں پہ ہے جسم پارا پارا، حسن کی تصویر کی ہے مہندی، حسن کا ہی رنگ لائی مہندی،
عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، امام حاضر سے کوئی پوچھے کہ ہے مصلی پاشک کیسے، امام حاضر سے کوئی پوچھے کہ ہے مصلی پاشک کیسے، یہ کیوں ہوئی ذوالفقار گریا، یہ کس نے آ کر سنائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی، عروسی کربلا سے پہلے کہیں بھی نیر سنا ہے تم نے، عروسی کربلا سے پہلے کہیں بھی نیر سنا ہے تم نے، کہ ایک دولہا نے خود دلہن کی ہتھیلیوں سے بڑھائی مہندی، عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی۔ تو یہ تو تھے عالی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے۔ اب مولانا صاحب کیونکہ میرے پاس وقت بالکل کم ہے، غالباً بس 3-4 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، بس قربانی امام حسین السلام کی یاد جو ہم لوگ مناتے ہیں، جس طرح محرم کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بھئی اقوال معصومین، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح سے محرم کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، تو بس ایک اور کوئی اس میں آپ میسیج و پیغام دے دیں جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اس کا۔ جی، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پورے سماج کو اپنے سدھار سکتے ہیں، ہاں بے شک، اپنے پورے خاندان کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہاں بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھانجے ہیں، بھائی ہیں، یہ سب کس طرح سے قربانیاں۔ خاص چیز یہ ہے کہ اس محرم کے حوالے سے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ جی میں ہے رو رو کے کہیے داستان کربلا، لکھیے اشک سرخ سے ذکر و بیان کربلا، جی سوچئے دل سے یہ حال صاحبان کربلا، یاد کریے سرگزشتے تشنگان کربلا۔ ان پیاسوں کی یاد کو آپ یاد رکھنے کے لیے ہی یہ ذکر کرتے رہیے۔ ہاں ہاں، تو خاص طور پہ تو 2.25 مہینے ہم لوگوں کو امام حسین کا ذکر کر، لیکن یہ جو 10 دن 11 دن 12 دن ہیں عشرے تک، یا عشرے کے بعد بھی 2-3-4 دن آگے بڑھا لیجئے، ان دنوں میں خاص طور سے ہمیں کربلا والوں کی یاد منانی ہے۔ اور کیا ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ تشنگانے کربلا، جو پیاسوں کی یاد ہے، بے شک بے شک، اس کو یاد، ہاں مسافر کربلا۔ اور شاید اسی لیے ہم لوگ جو ہے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگی رہتی ہیں، بے شک اس لیے کیونکہ کربلا میں بھوکے پیاسے ان کے جو پیاسے تھے، 3 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اب وہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، تو انہیں کی یاد میں یہ سبھی لوگ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور پھر کربلا کی تاریخ کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا مانگتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، ہاں بے شک، ہائے پیاس ہمیں مارے، اللہ اکبر، بے شک، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہائے مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ تو یہ جو سبیلیں ہیں، یہ جو دسترخوان سجائے جاتے ہیں، یہ جو پیاسوں کی یاد میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے
بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اپنا پورا بھرا گھر جو ہے قربان کر دیا رائے خدا. ظالم گویا یہ سمجھ رہا تھا کہ جب بھی کسی شیر کو قبضے میں کرنا ہے تو اسے بھوکا و پیاسا ہی قبضے میں کیا جا سکتا ہے. کیا ضرورت تھی؟ پانی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اناج اللہ کا دیا ہوا، اس کو بند کر. لیکن معلوم ہے کہ یہ شیر ہیں، اگر طاقت ہوگی تو اب پیاس کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے گویا، لیکن ان میں وہی طاقت وہی. اور خود امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آخری لمحے یعنی عصر عاشور کے قریب جب آپ گئے میدان میں تو کہہ رہے ہیں تم نے میرے بھتیجے کو مار ڈالا، تم نے میرے بھائی، اب بھی حسین جی کا کیا کرے گا، کیا کرے گا. اور پھر وہاں سے اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا. تو قربانی کی یاد منانے سے کم از کم ہمیں یہ سلیقہ آ جائے گا کہ حق پر جان دینے کے لیے، حق پر قربان ہونے کے لیے دنیا کی کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے. اگر حق باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. جی مولانا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی، بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب جو یہاں سے محرم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نوے پیش فرما رہے تھے. اور پروگرام پیغام کربلا کا اب یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی اور ہمارے حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل 2 محرم کے حوالے سے آپ سے پھر ہماری گفتگو ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ.